صاحب قبلہ، جیسے پروفیسر صاحب نے ابھی اس کی وضاحت فرمائی کہ اس ظاہری دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا، بہترین زمانے میں پیدا کیا، بہترین خاندان میں پیدا کیا، بہترین علاقے میں پیدا کیا، اور آپ کے دور کو کائنات کا بہترین دور قرار دیا ہر لحاظ سے۔ اچھا، یہ جو افضلیت ہے آپ کی، یہ دنیا تک نہیں، آخرت عبدالآباد تک ہے، میدان محشر کا جو منظر ہے وہاں آپ کی افضلیت کا کیا منظر ہے، کیا شان ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج اس درود شریف پر بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ بیان کیا گیا، وشفیع الامم یوم الحشر والنشر۔ جتنی بھی امتیں ہیں ان سب کے شفیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفیع کائنات بنایا۔ اس میں سب سے پہلے عقیدہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں اس نظریے کو، اس بات کو جس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انسان اپنے آپ کو پختہ کر لے تو وہ اس کا عقیدہ ہو۔ یہ عقیدہ ہوگا۔ جی، قرآن مجید نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ شفاعت ہوگی، اور قرآن مجید ہی کہہ رہا ہے کہ ولا یقبل منہا شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید ہی کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہوگی لیکن اس کی اجازت سے۔ اب جب آیات دو طرفی موجود ہوں تو پھر اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے وضاحت ضروری ہوتی۔ جن آیات میں فرمایا ولا یقبل منہا ان کی آیات کی ماضی یہ بتا رہی ہیں ذکر کافروں کا، مشرکوں کا، بت پرستوں کا اور رب کے نافرمانوں کا ہو رہا ہے، ان کی نہیں قبول، ان کی شفاعت قبول نہیں۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر آئے گا، گناہ گاروں کا ذکر آئے گا، معاصی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا ذکر آئے گا، وہاں کہا جائے گا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت سے شفاعت ہو۔ ٹھیک ہے، ایک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یہ اور ہے، اور ایک اللہ کا فرمانا ہے محبوب جس کی چاہو بخشش کروا لو، ٹھیک ہے، یہ اور چیز ہے۔ اور میدان حشر میں جو شفاعت کبریٰ ہے اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کہیں گے بلکہ رب فرمائے گا۔ مختلف حدیث میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی مختلف حدیث میں، میں یہ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک حدیث نہیں عرض کر رہا، جی خلاصہ، مفہوم عرض ظاہر کر ہے رہا ہوں۔ وقت کم ہے تو سب چیزوں کا احاطہ ہو جائے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں تشریف فرما ہوں گے، اور لوگ تلاش کریں گے کہ اس تکلیف اور مشکل والے دن سے نکلا کیسے جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ مشورہ کرنے کے بعد حضرت آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام، اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی نوح، ایسا کرو کسی اور کے پاس چلے جاؤ، چلو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ آگے بھیج دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ کے پاس، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں وہ در بتاتا ہوں جہاں سے آگے تمہیں نہیں بھیجا جائے گا، اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، آج اس کام کے لیے اللہ نے مجھے بنایا ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کریم اگر اجازت دے تو میں تجھے سجدہ نہ کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ شریف پگڑی اتار کے سائڈ پہ رکھیں گے اور اپنے بالوں کی زلفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھیں گے۔ بڑا لمبا طویل سجدہ ہوگا، یہاں تک کہ رب کائنات ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ اپنا سر اٹھائیں۔ یعنی آپ سجدہ بھی اللہ کے کہنے پہ ختم کریں گے۔ جی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سجدے کے ختم کرنے کے لیے جو گفتگو فرمائے گا وہ بڑی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سلطوتا اشفع تشفع، اللہ جو کہیں گے میں دوں گا، جس کی سفارش کہیں گے میں قبول فرماؤں گا، قبول کروں گا۔ سبحان اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 مرتبہ کہ اس کے بعد جو بالترتیب جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھل جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ انبیاء اکرام اپنی امتوں کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے، پھر بلندی درجات کے لیے شفاعت ہوگی، پھر جہنم سے لوگوں کو نکالنے کے لیے شفاعت ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹے بچے جو بلوغت کی عمر سے پہلے وصال کر جائیں گے ان کو ان کے والدین کے ساتھ اللہ جوڑ دے گا، اور وہ اس میں یہ لفظ بڑے کمال ہے،
جس کا ترجمہ میں عرض کرنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ سے ایسے جھگڑیں گے جیسے قرض لینے والے سے جھگڑتا، اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور یہ عذرائے شفقت ہوگا اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اجازت سے ہوگا، وگرنہ کس کی کیا مجال ہے کہ اللہ سے۔ تو مفتی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا جھگڑنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی کے صدقے ہوگا؟ جی بالکل، حضور کی سبحان شفاعت کے اللہ، صدقے اور آپ کی شفاعت کے بعد ہے، بعد ہوگا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ایک جملہ بڑا غور طلب کیا ہے، فرمایا وہ یجادلون فی قوم لوط، اور یجادلون کا مطلب ہے باہم گتھم گتھا ہونا، جھگڑا کرنا، اور کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اپنے نبیوں کے ساتھ محبت اور لاڈ والا ایک انداز ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم لوط کو عذاب دینا چاہتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی رعایت، یا اللہ تھوڑی رعایت، اور پھر فرمایا جو بیٹیوں کی تربیت کرے گا یہ بیٹیاں اس کے لیے شفاعت کا سبب بنیں گی، پھر فرمایا قرآن مجید شفاعت کا سبب بنے گا، پھر فرمایا روزہ شفاعت کا سبب بنے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ کھول دیں گے پھر اس کے بعد جس کی جہاں شفاعت کی ضرورت ہوگی وہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے شفاعت کرتا چلا۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔